معاون خصوصی برائے اطلاعات شفیع جان صاحب میرے انتہائی معزز مہمان میرے ساتھ موجود ہیں. بہت شکر گزار ہوں آپ کی. سر سب سے پہلے تو خیبر پختونخوا میں ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں حکومت اور اداروں کے ایک پیج پر ہونے کا پیغام دیا گیا جو یقیناً بڑا پازیٹیو ہے. یعنی بند کمروں کے جو فیصلے اور جن کا شکوہ آپ کو ہوا کرتا تھا ختم ہو گیا. وہ دیکھیے ایپیکس کی کمیٹی کی میٹنگ وزیر اعلیٰ صاحب نے بلائی تھی جس میں کور کمانڈر پشاور شریک ہوئے, آئی جی ایف سی صاحب وہاں پہ موجود تھے, آئی جی خیبر پختونخوا پولیس وہاں وہ موجود تھے, اور اس کے ساتھ چیف سیکرٹری اور صوبائی وزراء موجود تھے, اور سہیل افریدی صاحب نے ہی اس کو ہیڈ کیا. اب بڑی مدلل انداز میں وہاں پہ گفتگو ہوئی اور ہم نے اپنا تمام مدعا ان کے سامنے رکھا جو کہ ڈے ون سے ہمارا سٹانس ہے کہ بند کمروں کے فیصلے ہم مسلط نہیں ہونے دیں گے, اور جو ہمارا ملٹری آپریشن کے بارے میں جو سٹانس ہے وہ بڑے واضح طریقے سے ان کے سامنے رکھا گیا. فیڈرل حکومت کا جو رول ہے اس پہ بات ہوئی اور بڑے مدلل انداز سے تمام چیزوں کو ان کی طرف سے بھی اور ہماری طرف سے بھی دونوں طرف سے بڑی گفتگو ہوئی. انہوں نے بریفنگ دی امن و امان کی صورتحال سے, دہشت گردی کی جو جاری لہر ہے اس کے حوالے سے, اور سہیل افریدی صاحب نے اپنا سٹانس بڑا کلیئر ان کے سامنے رکھا, اور ان کا ہم نے یہ زور دیا کہ ایک نیشنل پالیسی بننی چاہیے جس میں اونرشپ ہونی چاہیے. فیڈرل حکومت بھی بیٹھے, صوبائی حکومت بھی بیٹھتی ہے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ, یعنی دہشت گردی کے معاملے پر اب صوبائی حکومت اور ادارے یہ ایک پیج پر ہیں. دیکھیں دہشت گردی کے خلاف تو سب ہیں, صوبائی حکومت ہو, پاک فوج ہو, فیڈرل حکومت ہو, آپ ہو, میں ہوں, سب دہشت گردی کے خلاف ہے. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اب دہشت گردوں سے کیسے نمٹا جائے وہ جو ایک پالیسی ہے اس پہ ایشوز ہیں. جو آپ نے اعلامیہ جاری کیا نا اس میں ایک اسپیسیفک ورڈ آپ نے یوز کیا کہ فوج اور صوبائی حکومت ایک پیج پر ہے. نہیں, ایسا تو کچھ اس میں شیئر نہیں ہوا. اس میں ہم نے یہی بات کہی جو میں نے پہلی بھی آپ کو بتایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو عوامی نمائندے ہیں, جو کے پی کے سیاسی جماعت ہیں, جو وہاں کے الیکٹڈ نمائندے ہیں, معززین ہیں, قبائلی مشران ہیں, جو کہ سٹیک ہولڈر ہے, ان کو لوپ میں لیا جائے, ان کو اونرشپ دی جائے, تبھی جا کے یہ چیزیں کامیاب ہوگی. ملٹری آپریشن تو وہاں 20 سال سے ہو رہا ہے, تو 20 سال سے اگر ملٹری آپریشن ہو رہا ہے تو وہ کامیاب کیوں نہیں ہو رہا؟ دہشت گردی کیوں نہیں ختم ہو رہی؟ دہشت گرد کیوں بڑھ رہے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ پالیسی شفٹ آنی چاہیے اور بڑی کھلے انداز میں. سر یہ جو حکومتی اعلامیہ میرے پاس ہے, امن ہماری اولین ترجیح, جو آپ نے بھی ٹویٹ کیا ہے, اس پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ امن و امان کے لیے سول حکومت, انتظامیہ, پاک فوج اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ایک پیج پر ہیں اور مل کر کوششیں جاری رکھیں گے. مل کر کوششیں جاری رکھیں گے, لیکن ہم مل کے بیٹھ کے ایک ٹی او آر سیٹ کریں گے. ایک نیشنل پالیسی کی بات ہوئی, اس پہ یعنی ابھی ایک پیج پر نہیں, ابھی اس پہ آگے چیزیں ریفائن ہوگی, مستقبل میں پھر ملاقاتیں ہوگی. ہاں یا نہیں, ایک پیج پر ہے ابھی یا نہیں؟ مستقبل میں دیکھیں, مستقبل میں مزید ملاقاتیں ہوں گی, وہ چیزوں کو ریفائن کیا جائے گا اور ٹی او آر سیٹ کیے جائیں گے. یعنی ابھی ایک پیج پر نہیں ہے. ٹھیک, صحیح. اچھا, اب کیا اب بھی جو ٹی ٹی پی کے حوالے سے اس کو غیر مشروط طور پر دہشت گرد تنظیم نہیں کہیں گے؟ دیکھیں میں نے تو شروع میں کہا ہے کہ ریاست کے خلاف جو بھی بندوق اٹھائے گا وہ دہشت گرد ہے, چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو, چاہے ٹی ٹی پی سے باہر ہو, اندر ہو, جو بھی بندوق اٹھائے گا, جو بھی ریٹ کو چیلنج کرے گا وہ دہشت گرد ہے, اور اس کے ساتھ بندوق سے ہی مقابلہ ہوگا. لیکن جو لوگ بات چیت کرنا چاہتے ہیں, جو سرنڈر ہونا چاہتے ہیں, ان کو موقع دینا چاہیے, ان سے بات کرنی چاہیے. دیکھیں طاقت کا مقابلہ طاقت سے ہی ہوتا ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر اگلا بات کرنا چاہے تو اس کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. تو ہم ڈے ون سے یہی ہمارا سٹانس ہے کہ ملٹری آپریشن تو کر کے آپ نے دیکھ لیے نا, 22 آپ نے بڑے آپریشن کر لیے, 14,000 آپ نے چھوٹے آپریشن کر لیے. اپنی سمجھ کے لیے شفیع صاحب, ایک شخص ہے جو دہشت گردی کر رہا ہے, لوگوں کو مار رہا ہے, اور وہ یہ بھی چاہ رہا ہے ساتھ ساتھ کی بات کی جائے, اس کے لیے آپ کا یہ سٹانس ہے کہ کیونکہ وہ بات کرنا چاہ رہا ہے تو اس سے بات کی جائے؟ جس نے اگر اس ریاست کے خلاف کوئی کارروائی کی ہے اس کے ساتھ کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. ٹی ٹی پی مکمل طور پر دہشت گرد جماعت ہے مانتے ہیں آپ؟ ہے بالکل درست بات. ٹھیک سر, اب مجھے فرمائیے, عمران خان صاحب کی میڈیکل جو رپورٹ ہے وہ 2 ہفتے بعد مل گئی فائنلی فیملی کو؟ ابھی تک نہیں ملی. جو اطلاعات آ رہی ابھی تک جو آپ کے ساتھ میں بیٹھا ہوں ابھی تک نہیں ملی. صحیح. تو اب میں ابھی بات کر کے آیا ہوں اپنی لیڈرشپ سے, اور یہی بات ہے کہ ابھی تک ہمیں میڈیکل رپورٹ نہیں ملی. جی اچھا, ایک اور سوال شفیع صاحب, جب میرے سامنے منگل کی لسٹ آئی, میرے ذہن میں بار بار یہ بات گھوم رہی تھی, کیونکہ آپ اس سے پہلے بھی پروگرام میں آئے تو آپ یہ بات بار کہہ رہے تھے کہ فیملی کو نہیں ملنے دے رہے, رفقا کو نہیں ملنے دے رہے, تو ایٹ لیسٹ ڈاکٹرز کو ملنے دیں. تو
حکومت اگر نہیں بھی ملنے دے رہی تھی تو آپ کی پرائرٹی میں بھی نہیں تھا، کیونکہ میں جو لسٹ دیکھ رہی تھی اس لسٹ میں کہیں پر بھی مجھے کوئی ڈاکٹر کا نام نظر نہیں جب آیا۔ تو صحت کی تشویشناک صورتحال بنی، جی جب نیوز آئی کہ ان کو پمز لے کے جایا گیا، اسد اللہ خان صاحب نے اس نیوز کو بریک کیا، جب اس پہ باز گشت شروع ہوئی، شروع میں انکاری تھے، بعد میں انہوں نے خود تصدیق کی، وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے، لیکن جو آپ لوگوں کی طرف سے لسٹ تو اس کے بعد جب ان کی صحت کے بارے میں تشویش ہمیں ہوئی تو تب سے ہم نے یہ مطالبہ شروع کیا، اور آج بھی ہم سپریم کورٹ کے سامنے اس لیے گئے تھے، ہم نے سپریم کورٹ سے پلی کی، میں نے کہا آپ سٹیپ فارورڈ کریں، آپ ڈاکٹر کی رسائی کو ممکن بنائیں، لیکن ابھی تک اس کا بھی جواب نہیں ہے۔ یہ بات آپ کی درست ہے، میں یہ بات مانتی ہوں، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ جو لسٹ آپ کی طرف سے گئی اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب کا نام تھا، بیرسٹر گوہر کا نام تھا، دیگر 3 اور لوگوں کا نام تھا، لیکن کسی ڈاکٹر کو نہیں بھیجا گیا، ان کے لیے نام نہیں رکھا۔ نہیں دیکھیں، تب تک صحت ان کی ٹھیک تھی، وہ صحت یاب تھے، جب سے ہمیں تشویش ہوئی ہے ان کی صحت کے بارے میں، ان کو پمز لایا گیا ہے، مجرمانہ فعل کے مرتکب ہو چکے ہیں، نہ فیملی کو بتایا گیا ہے، نہ ڈاکٹر کو بتایا گیا، اور ابھی تک رائٹ ناؤ جو میں ابھی یہاں تک بیٹھا ہوں، ابھی تک ہمیں رپورٹس نہیں ملے۔ اس کے علاوہ ایک ذاتی معالج جو ان کا بنیادی حق ہے، اس کی رسائی ممکن نہیں بنائی جا رہی۔ وزیر اطلاعات کہہ رہے ہیں کہ فیملی کو رپورٹ دے دی ہے، رائٹ ناؤ دوپہر 3 بجے انہوں نے بات کر دی تھی۔ رائٹ ناؤ میں آپ کے ساتھ ابھی بیٹھا ہوا ہوں، ابھی ٹائم ہو رہا ہے 10 بجے، ٹھیک، ابھی تک نہیں ملی رپورٹ، ابھی تک نہیں ملی ہے، اور وزیر اطلاعات یہ کہہ چکے ہیں کہ رپورٹ فیملی کو دی جا چکی ہے۔ اب مجھے یہ فرمائیے سر، ایک چھوٹا سا بریک لیجئے ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، شفیق صاحب آپ ساتھ ہی موجود ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، شفیع جان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ سر، آپ کے وکیل اور دوست جنہیں منانا چاہتے ہیں آپ، شیر افضل مروت صاحب، اور ان کی طرف سے ایک دعویٰ کیا گیا کہ وہ کیس جس میں بشرا صاحبہ اور عمران خان صاحب سزا کاٹ رہے ہیں، جیل میں ہیں، وہ ہار بشرا بی بی سے علیمہ خان لے گئی تھی اور انہی کے پاس ہے، کیا آپ اس کی تردید یا پھر تصدیق کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات یہ کہ آج جو میری نیشنل اسمبلی کی راہداری میں ان سے ملاقات ہوئی ہے، میں آج صبح نیشنل اسمبلی گیا تھا، اور جب میں وہاں سے نکل رہا تھا تو شیر افضل صاحب انٹر ہو رہے تھے، وہاں پہ ان سے میری ملاقات ہوئی، اور وہاں پہ کافی سارے صحافی تھے، تو وہاں پہ بہت سارے کیمرے بھی تھے۔ دیکھیں، بات بڑی سمپل ہے کہ جو پارٹی کی پالیسی شیر افضل کے متعلق ہے وہ سٹک ہے۔ پارٹی کی جو پالیسی ہے ان کو پارٹی سے نکالا گیا ہے، جب تک عمران خان صاحب ان کو واپس نہیں لے کے آئیں گے وہ پارٹی میں واپس نہیں آئیں گے، اور جس قسم کی وہ زبان استعمال کر رہے ہیں علیمہ آپا کے خلاف، بشرا بی بی کے خلاف، وہ قابل قبول ہے ہی نہیں۔ شیر افضل مروت صاحب کو توڑے ہوش کے ناخن لینے چاہیے، جس قسم کی وہ گفتگو نیشنل میڈیا پہ کر رہے ہیں، جس قسم کے الزامات وہ لگا رہے ہیں، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ آپ اس کی تصدیق یا تردید کریں گے؟ میں تردید کرتا ہوں کہ انہوں نے جو الزام لگایا علیمہ آپا پہ، دیکھیں فیملی میں لاکھ مسئلے ہو سکتے ہیں، لیکن یعنی کہ اب آپ ان کو نہیں منائیں گے پارٹی میں واپس لانے کے لیے؟ دیکھیں، یہ عمران خان صاحب نے ان کو نکالا ہوا ہے، عمران خان صاحب ہی ڈیسیجن لے کے، میں کون ہوتا ہوں ڈیسیجن لینے والا؟ صحیح، آپ منانا چاہ رہے تھے نا؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے خود یہ بات کہی، عمران خان صاحب سے ملوں گا تو میں واپس آ جاؤں گا۔ اچھا، میں نے آپ سے اس لیے تردید یا تصدیق چاہی کیونکہ مشال یوسفزئی صاحبہ وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے یہاں تک تو کہا کہ میں آپ کو صرف یہ چیز کنفرم کر سکتی ہوں کہ خان صاحب کے پاس یا بشرا صاحبہ کے پاس نہیں ہے، لیکن تیسری بات کی انہوں نے نہ تصدیق کی نہ تردید کی، حالانکہ وہ تردید کر سکتی تھی۔ اب جو ان کو شو کاز کیا جا رہا ہے، وہ شو کاز کس وجہ سے کیا جا رہا ہے؟ وہ والا بیان جو انہوں نے دیا کہ دھرنا ختم علیمہ خان صاحبہ کے کہنے پر کیا، میں یا اس پھر بیان کی بھی تردید کرتا ہوں، وہ بھی غلط بیان دیا گیا، میں موجود تو یہ شو کاز کیوں کیا جا رہا ہے؟ میں اس میٹنگ میں خود موجود تھا، رات کو جب سہیل آفریدی صاحب نے وہاں پہ جتنے ایم پی ایز ایم این اے سینیٹرز تھے سب کو جمع کیا، پارلیمنٹری میٹنگ شروع ہوئی، سلمان اکرم راجہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، کسی کی کوئی فون کال نہیں آئی، تمام ایم پی ایز کی، تمام ایم این ایز کا مشترکہ ڈیسیجن یہ تھا کہ اس دھرنے کو یہاں ختم کرتے ہیں، اس کو شفٹ کرتے ہیں سپریم کورٹ۔ کوئی کال نہیں ہے، جو مشال صاحبہ دعویٰ کر رہی ہیں، میں اس کی تردید کرتا ہوں۔ وہ شو کاز کس بات پر کیا جا رہا ہے ان کو؟ جس قسم کی، یہ تو آپ کو سلمان اکرم راجہ صاحب یا گور صاحب بہتر بتا پائیں گے کہ وہ کہ ان کو کیوں شو کاز کیا جا رہا ہے، لیکن جس بیان کی مشال صاحبہ ذکر کر رہی ہیں میں اس کی تردید کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ شیر افضل صاحب آج مجھے شرمندہ نظر آئے، شاید وہ واپس آنا چاہتے ہیں، اور یہ فیصلہ جو ہے وہ عمران خان صاحب نے کرنا ہے، پالیسی بڑی واضح ہے۔ پروگرام میں آئیں گے تو ان سے آپ کی بات میں ضرور سزا اور جزا ہونا چاہیے، جس نے جو سزا کی ہے اس کو وہ سزا ملنی چاہیے، اگر کوئی اچھا کام کریں تو اس کو جزا ملنی چاہیے، تبھی یہ پارٹی یا کوئی بھی انسٹیٹیوشن آگے بڑھے گا۔ مجھے شارٹلی یہ بتا دیجئے گا سر، بسنت فیسٹیول لاہور میں اس وقت چل رہا ہے، آپ لوگوں نے 8 فروری کی جو احتجاج کی، اسٹرائک کی کال دی ہوئی ہے، کیسے کریں گے پہیہ جام ہڑتال؟
देखिए खूनी बसंत इसको आप कह सकते हैं। 3 जानें अभी तक चली गई हैं, नहीं जानी चाहिए थी। फेस्टिवल है और फेस्टिवल जो है वो मार्च के पहले हफ्ते में होता था या फिर फरवरी के आखिरी हफ्ते आप में कैसे होता करेंगे था। पहिया जाम? जश्न बहारा जो है ये 8 फरवरी को जश्न बहारा मनाना सर्दियों में बसंत में पहली दफा देख रहा हूँ। जहां तक हमारा मुझे क्लोज करना है। जहां तक हमारा शटर डाउन पहिया जाम में चकजई साहब की कॉल है, तहरीक इंसाफ उसको कंप्लीटली बैक करेगी। हर हल्के में हर जिले में शटर डाउन होगा, लोग खुद करेंगे। लोगों ने वोट इमरान खान को दिया है, आपको उम्मीद है अभी उनके भी? वोट को लूटा गया है। उनकी जो एक उनके पास जो पावर थी वोट की वो उनसे छीना गया है। उस छीनने की रिजल्ट में वो पहिया जाम भी करेंगे, अपनी दुकान भी बंद करेंगे, टैक्सी भी करेंगे। आपको उम्मीद है लेट्स सी के संडे को किस तरह का रिस्पांस आपका एक ही दिन रहता है बीच में, 2 दिन ये लोग को हम मिलेंगे, आप दोबारा आपसे मुलाकात होगी, इस पे बात होगी। बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। शफी जान साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे।